تو مال کی بڑھوتری کا وعدہ ہے، مال کی حفاظت کا وعدہ ہے، مال کی پاکیزگی کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک میں 82 جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، اور جن جگہوں میں صرف الگ سے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا وہ اس کے علاوہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھوں گا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والے یہ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، کئی گنا کرنے والے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، زکوٰۃ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی ان سے ان کے مالوں میں زکوٰۃ لے لو، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے اور صاف کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، ان صفات میں سے ایک صفت یہ فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آیا الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا بڑا مضبوط پل ہے۔ پل جیسے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سہولت ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی اسلام کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے یا اللہ کے عالی دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ حسنوا تحسین سے، تحسین کا معنی ہے قلعہ بنا لینا، جیسے آدمی قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال بھی قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور مصیبتوں کا استقبال دعا اور عاجزی کے ذریعے سے کرو، کہ دعا اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو مصیبت آ چکی ہو، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو آنے والی ہو۔ تو زکوٰۃ کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو آدمی 3 کام کر لے، کتنے کام؟ 3 کام کر لے اسے ایمان کا مزہ آ جائے۔ جو آدمی 3 کام کر لے اسے ایمان کا مزہ آ جائے۔ سب سے پہلا کام کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرے اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرے اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے، خوش دلی سے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور تیسرے فرمایا کہ مال میں گھٹیا چیز نہ دے، زکوٰۃ میں گھٹیا چیز نہ دے، متوسط درجے کی، درمیانے درجے کی چیز زکوٰۃ میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا بہترین مال نہیں مانگتا، لیکن گھٹیا مال کا بھی حکم نہیں دیتا۔ تو زکوٰۃ مال کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے
مال کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے، مال کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ فلاں شخص کا مال سمندر کی موجوں نے تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں جس کسی کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات مشاہدات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے مال کی حفاظت۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے، اور زکوٰۃ دینے پر جیسے فضائل ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جس کو اللہ نے سونا یا چاندی دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں اور پھر انہیں آگ میں تپایا جائے، گویا کہ وہ بالکل آگ ہی بن جائیں گے، اور پھر اس سے اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کی کمر کو داغا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک سانپ کی صورت میں لایا جائے جو گنجا ہوگا، جس کی آنکھوں میں سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے منہ کو، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اسے کہے گا میں ہی تیرا وہ مال ہوں جسے تو نے خزانہ بنا کر، جسے تو نے جمع کر کے رکھ لیا۔ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اس سے اس کے مال کا شر جاتا رہا، مال کا شر اس سے دور ہو گیا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل کیا ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ شکرانے میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سوچنے کی بات ہے اللہ پاک جل شانہ کی ذات کتنی کریم ہے کہ 2.5% اللہ نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا۔ اللہ چاہتے تو اس کا بھی حکم دے سکتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کرو۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس مال پر سال گزرا ہے، سال بھر وہ مال محفوظ رہا ہے، تو وہ ضرورت سے زائد تھا تو رہا ہے۔ ضرورت پوری کس سے ہو گئی؟ کھا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، پی لیا، ضرورت پوری ہو گئی، پہن لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ ضرورت ہے۔ جو ضرورت سے زائد ہے، اللہ نے ضرورت سے زائد مال دیا، وہ مال سال بھر جمع رہا۔ اللہ پاک چاہتے تو اس کا بھی حکم دے سکتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زائد کچھ نہیں رکھنا، تمہارا وہ ہے بس جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا۔ ضرورت سے زائد رکھنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ حکم بھی دے سکتے تھے۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک اس ضرورت سے زائد مال میں سے صرف 2.5% کا مطالبہ کرتے، اور پھر وہ 2.5% بھی اللہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتے۔ ہمیں زکوٰۃ دینے والوں نے، کتنے ہی لوگوں نے اپنے مشاہدے بیان کیے کہ ہر سال ہمارے مال کی زکوٰۃ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی۔ تو زیادہ کیسے ہوگی؟ اس سال اتنے ہزار زکوٰۃ ادا کی، اگلے سال جب حساب لگایا تو اس سے زیادہ بن چکی تھی، اگلے سال لگایا اس سے زیادہ بن چکی تھی۔ تو یہ زیادہ کیسے بنی؟ اس لیے کہ ان کا مال بڑھتا چلا گیا۔ تو مال کی بڑھوتری کا وعدہ ہے، مال کی حفاظت کا وعدہ ہے، مال کی پاکیزگی کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اور کن آداب کے ساتھ دینی ہے،
اور زکوٰۃ کے مصارف میں کن صفات کا، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس سے ہماری زکوٰۃ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، ان موضوعات پر آئندہ مجالس میں گفتگو کی جائے گی۔ سارے احباب اہتمام سے شریک۔ زکوٰۃ ایک اللہ کا ایک حکم ہے اور فرض ہے، تو جو فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، فرض کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایک مسئلے کا سیکھنا ساری رات عبادت سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب سیکھنا، یہ زکوٰۃ کا پورا ایک باب ہے، زکوٰۃ کے سارے احکامات اس میں ہیں، ایک باب سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔